حج میں بنیادی عبادتیں دو ہیں. بنیادی ارکان کتنے حج کے؟ دو. باقی چیزیں اس کے لوازمات میں سے ہیں. حج کے جو بنیادی دو ارکان ہیں، ایک ہے وقوف عرفہ، 9 ذی الحجہ کو عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو جانا، قیام کرنا، اور دوسرا جس کے لیے بیت اللہ بنایا گیا وہ بقرعید کے 3 دنوں میں طواف زیارت. یہ وہ طواف ہے جس کے لیے حاجی سفر کرتا ہے. ایک تو طواف ہے آپ گئے، آپ نے بیت اللہ کی زیارت کی، طواف کرنا شروع کر دیا. یہ ایسے ہے جیسے تحیت المسجد، جب آپ مسجد میں آتے ہیں نا تو 2-4 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں. اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ امام اگر 1-8 منٹ لیٹ ہو جائے تو انسان آرام سے برداشت بھی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. ورنہ کیا ہوتا ہے، لوگ، میں دیکھتا ہوں کہ جب ظہر اثر مغرب کی نماز ہے نا، لوگ آرام سے سر جھکا کے، فجر کی نماز ہے نا تو لوگ آرام سے سر جھکا کے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا کہ امام صاحب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. اور ظہر اثر مغرب عشاء کی نمازوں میں 2 منٹ پہلے سے پیچھے مڑ کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. فرق کیا ہے فجر میں اور عام نمازوں میں؟ فجر میں نہیں دیکھتے، آرام سے بیٹھے رہیں گے. فرق یہ ہے کہ فجر میں انسان کے اعصاب سکون میں ہوتی، نیند پوری ہو چکی ہوتی ہے، آرام سے تسلی سے آ کے بیٹھا ہوتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی مشکل میں نہیں ہو، کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اندر سے طبیعت میں کچھ گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو. اس لیے آرام سے سر جھکا کے بیٹھا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے اگر کوئی بات نہیں، اگر امام صاحب 1-8 منٹ لیٹ بھی ہو گئے تو چلتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ ظہر اثر میں ہوتی ہے تھکاوٹ، اس لیے انسان کی طبیعت میں نا سکون نہیں ہوتا، تو وہ پھر کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی پیچھے. وہ بعض لوگ وضو خانے تک جا کے دیکھتے ہیں، بعض کی کوشش ہوتی ہے امام صاحب کو واش روم سے نکال کے لے آئے کسی طریقے سے. یہ تو شکر ہے ہم نے مؤذن صاحب کو یہاں کہا ہوا ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہو جائے امام کا انتظار نہ کریں، آپ نماز پڑھا دیں. لیکن اگر یہ نہ کہا ہوا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ خیر، تو حج میں جو بنیادی 2 عبادتیں ہیں وہ ایک ہے عرفہ اور ایک ہے طواف زیارت. جیسے تحیت المسجد کے لیے انسان آتا ہے مسجد میں، لیکن اصل کیا ہے؟ فرض پڑھ کے جائے گا. تو حج کا جو اصل طواف ہے وہ طواف ہے جو بقرعید کے دنوں میں ہوتا ہے، طواف زیارت جسے کہا جاتا ہے. اس وقت ساری دنیا کے جتنے بھی مسلمان حج کے لیے آئے ہیں سارے ایک مقام پہ آ کے جمع ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایسا اتنا رش بیت اللہ کے طواف میں پورے سال میں کبھی نہیں ہوتا. اور اس رش کو دیکھ کر، اس طواف کو دیکھ کر ہزاروں غیر مسلم اب تک مسلمان ہو چکے ہیں، ہزاروں غیر مسلم. اس منظر کو دیکھ کے چیونٹیوں کی طرح اور شہد کی مکھیوں کا جیسے چھتا ہوتا ہے اس میں شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں، اس طرح سے لوگ بیت اللہ کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں. یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام زندہ مذہب ہے. آج یہود و نصارہ کا حج بھی ہوتا ہے بیت المقدس میں، مگر اس کے کوئی آثار نظر نہیں آتے. کوئی ایک آدھ کبھی چلا جائے، حج کرنے چلا جائے، کیسے کرتا ہے کسی کو پتہ نہیں. لیکن جب عالم اسلام میں حج کے ایام آتے ہیں ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو ندا لگائی تھی، یاتین من علی کل غامر یاتین من کل فج عمیق، اے اللہ یہ ہر قسم کی سواریوں پہ نشیب و فراز کو عبور کر کے بیت اللہ کی زیارت کے لیے پہنچے. اذن فی الناس بالحج، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا لوگوں میں اعلان کر دو کہ ساری دنیا سے لوگ آئیں اور مختلف سواریوں پہ سوار ہو کر اور نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں. جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا تھا اس وقت وہاں گھاس کا تنکا بھی موجود نہیں تھا، کچھ بھی موجود نہیں تھا، اور کوئی ایسے میڈیا کے ذرائع نہیں تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی آواز ساری دنیا تک پہنچا دی جاتی. اللہ نے کہا اے ابراہیم آپ اس اونٹ پہ بیٹھ کے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے صرف اعلان کریں، اس اعلان کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کے کان تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے. وہ اعلان اللہ نے ساری دنیا تک پہنچایا اور ایام حج میں ساری دنیا سے پروازیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے اڑنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ بھی ایک اسلام کے حقانیت کی ایک علامت ہے کہ 1400 سال گزر گئے مگر اسلام تر و تازہ مذہب ہے، زندہ مذہب ہے، اس کی تراوٹ آج بھی نظر آ رہی ہے. تو حج میں جو ہے نا 2 چیزوں پہ زیادہ زور لگانا چاہیے جو حج کے بنیادی رکن ہیں. ایک ہے وقوف عرفہ، عرفہ میں وقوف کرنا، یہ اگر کسی سے رہ جائے تو حج ضائع ہو جائے. اور دوسرا ہے طواف زیارت، اور اس میں بھی طواف زیارت آسان ہے، کسی بھی وقت آپ کر لیں، رات میں کر لیں، دن میں کر لیں. اور طواف زیارت کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے، بس بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے ہیں. لیکن عرفہ کا جو وقوف ہے وہ لوگ ضائع کر دیتے ہیں. عرفہ کا دن زوال سے لے کے غروب آفتاب تک یہ دعا کا وقت ہے، دعا. اس میں سب سے بہترین عبادت کیا ہے میرے بھائی؟ بولو بھائی، دعا. اس میں جس طرح سے حاجی کو دعا مانگنی چاہیے وہ نہیں مانگتا. محرم سے لے کے ذی الحجہ تک کوئی دن ایسا نہیں ہے، کوئی رات ایسی نہیں ہے جس میں اتنی کثرت سے دعا کا حکم ہو جتنا میدان عرفہ میں دعا مانگنے کا حکم ہے. اور جو شخص اس وقت صحیح طریقے سے دعا مانگے گا، اور اس میں دعا کے آداب بھی عام دنوں سے بدل دیے گئے ہیں. عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے
عاجزی انکساری کے ساتھ خوشبو لگا کے دعا کریں. جبکہ میدان عرفہ میں حکم یہ ہے جتنا دھوپ میں کھڑا ہو کر دعا کرے اتنی دعا کی قبولیت زیادہ ہو. یہاں کوئی شخص دھوپ میں چلا جائے دعا مانگنے بدعت ہے. جب چھاؤں موجود ہے تو دھوپ میں کیوں کھڑا ہے بھائی تو؟ یہاں کوئی میلا کچیلا ہو کے دعا مانگے بدعت ہے. بھائی جب اللہ نے غسل کے لیے پانی اور خوشبو دی ہے تو کیوں صاف ستھرا ہو کے دعا نہیں مانگتا؟ لیکن میدان عرفہ میں حاجی کا میل کچیل، اس کے پراگندہ بال اور دھوپ میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کو یہ عمل حاجی کا بہت زیادہ محبوب ہے. اس لیے عرفہ کے دن خیموں سے باہر آ کے دھوپ میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو کر دعا مانگا کرو. ہم نے اپنے اکابر اور بزرگوں کو دیکھا ہے کئی گھنٹے عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں مٹی میں، اور مٹی میں ناک رگڑ کے دعا مانگتے ہیں. جب عرفہ کے میدان میں سجدے میں جاؤ تو رومال نہ بچھاؤ، اسی مٹی میں ناک رگڑو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس دن حاجی کی یہ دیوانگی ہی اللہ اس کی دیکھنا چاہتے ہیں. وہاں اپنی شخصیت اور اپنا گریڈ اور اپنی جو ہے نا پرسنالٹی، اس کو تھوڑی دیر کے لیے باہر رکھ دیا کرو. بلکہ حاجی کو چاہیے یہاں جانے سے پہلے اپنی شخصیت کو یہاں چھوڑ کے جائے. یہ نہ دیکھے میں 18 گریڈ کا ہوں، میں کیا ہوں، میں بریگیڈیئر ہوں، میں کیپٹن ہوں، میں اللہ کے گھر میں دیوانہ ہوں، دیوانہ بن کے جا رہا ہوں اللہ کو منانے کے لیے، اور وہاں جا کے دیوانگی کا اظہار کروں گا. حاجی کو اللہ لباس ایسا پہناتے ہیں، شروع میں لباس ایسا، اس کا سارا لباس اتروا دیا کہ اپنی شخصیت، اپنی پرسنالٹی اور اپنا سارا تکبر وہاں رکھ کر آؤ. یہ میرا گھر ہے، یہاں تمہیں فقیر اور گداگر اور مسکین بن کے آنا پڑے گا. اپنا فقر و فاقہ اور اپنی گداگری دکھاؤ گے تو تمہاری سنوں گا، اور اپنی شخصیت اور اپنی پرسنالٹی دکھاؤ گے تو میں تمہاری نہیں سنوں گا یہاں پہ. تو میدان عرفہ میں مٹی میں سجدہ کرنا چاہیے حاجی کو، مٹی میں گڑ گڑ ناک رگڑے اپنی مٹی میں. اور یاد رکھو دعاؤں کی 2 قسمیں ہیں، ایک اجتماعی اور ایک انفرادی. حاجی اگر عرفہ میں صرف گڑ گڑا کے دعا مانگ لے اور کچھ نہ کرے تو بھی انشاءاللہ اس کا حج ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ جو طواف قدوم تھا وہ بھی واجب، صفا مروہ کی سعی بھی واجب، حج کا رکن نہیں ہے وہ. عرفہ کا میدان یہ اصل میں حج ہے، یہ جس کو مل گیا اس کا حج ادا ہو گیا. ہر چیز کی تلافی ہے شریعت میں. حج کے موقع پر دم دینے سے تلافی ہو جائے گی، اونٹ ذبح کرنے سے تلافی ہو جائے گی، لیکن میدان عرفہ کا وقوف اگر کسی نے نہ کیا تو اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اس وقوف عرفہ کو لوگ ضائع کرتے ہیں. کس طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. جتھے بنا کے بیٹھ جائیں گے، درود شریف کی محفل ہو رہی ہے، میں نے دیکھا ہے وہاں پہ صلاۃ و سلام کی محفل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا غلط نہیں ہے، ثواب ہے، مگر اس موقع پر نبی نے کیا کیا وہ کام کرنا چاہیے. امام اگر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بجائے درود شریف پڑھنا شروع کر دے، آپ امام کو روکیں گے کہ نہیں روکیں گے؟ امام بولے میں درود پڑھ رہا ہوں مجھے روک رہے ہو، لوگ کہیں گے آپ وہ کریں جو کس نے کیا، نبی نے کیا. جتھے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں، نعتوں کی محفلیں چل رہی ہیں، تھوڑا سا وقت ہے عرفہ کا جو دعاؤں کا وقت ہے، اللہ کے سامنے ناک رگڑنے کا وقت ہے، دھوپ میں پسینہ بہانے کا وقت ہے. حاجی کو ٹوپی پہننے کی بھی اجازت نہیں، ٹوپی پہننے کی بھی اجازت، اس لیے کہ ٹوپی بھی ایک پروقار لباس سمجھا جاتا ہے. ننگا سر کر کے اللہ سے مانگو، ننگے سر کے ساتھ اللہ سے مانگو، تو وہ دعا کا وقت ہے، گڑ گڑانے کا وقت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دن بھی جہنم کی آگ سے اتنے لوگوں کو رہائی نہیں ملتی جتنے لوگوں کو عرفہ کے دن جہنم کی آگ سے رہائی ملتی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کا گڑ گڑانا اور اللہ سے توبہ استغفار کرنا، اس عمل کو جب شیطان دیکھتا ہے تو اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے، مٹی ڈالتا ہے کہ خدا کی قسم آج کے دن میں جتنا ذلیل اور رسوا ہوا پورے سال کبھی بھی اتنا ذلیل اور رسوا نہیں ہوتا. اس وقت لوگ اجتماعی اعمال میں لگ جاتے ہیں، اجتماعی جتھوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے. دعا اجتماعی بھی جائز ہے، مگر عرفات کے دن انفرادی دعا افضل ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ انفرادی دعا میں انسان گڑ گڑاتا زیادہ ہے اور اس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے انفرادی. اجتماعی میں تو ایک ڈرائیور ہے بس لے کے چلا رہا ہے اور پیچھے آپ کیا کر رہے ہیں، آمین آمین. جائز وہ بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ناجائز ہے، لیکن عرفہ کے دن اجتماعی دعاؤں میں نہ لگا کرو، بلکہ انفرادی انفرادی اللہ سے دعا مانگو، گڑگڑاؤ اللہ کے سامنے. اور وہاں لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں عرفہ میں، ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اپنی گروپ فوٹو بنا رہے ہیں. یہ چھچوری حرکتیں ہاکسٹے کے لیے رکھو. سی وی یو جب جاتے ہو نا نہانے کے لیے، مسلمان چھچورا بھی ہوتا ہے، پاکستانی تو ہوتے ہیں. یہ چھچوری حرکتیں کہاں کے لیے رکھو میرے بھائی؟ سن لو نا، کہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ جو چھچورا پن ہے نا، گروپ فوٹو مختلف اسٹائل سے تصویریں، میری بھی پروفائل پہ بعض لوگ تصویر ڈال دیتے ہیں، میں ڈانٹ کے ہٹواتا ہوں. یہ جو ویڈیو بیانات علماء کے شروع ہوئے ہیں، یہ ایک ضرورت اور حاجت کے تحت شروع ہوئے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مختلف اسٹائلوں کی علماء کی تصویریں لے لے کے آپ
فیس بک پہ لگاتے رہیں. یہ فنکاروں اداکاروں پہ یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں, یہ دیندار طبقے پر یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی. ایک مولوی صاحب نے مجھے فیس بک پہ اپنا اکاؤنٹ دیا, میں نے دیکھا تو وہ کالا چشمہ پہن کے کھوکس پہ کھڑے ہوئے, اب ان کی تصویر مولوی صاحب, میں نے کلک کیا تو دوسری تصویر آئی, سی وی یو پہ ٹانگ رکھ کے لیٹے ہوئے اسٹائل. میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا آپ کیا کسی فلم کے اداکار ہیں یا ڈرامے کے ایکٹر ہیں یا مولوی صاحب ہیں؟ مختلف پوز سے مختلف قسم کی تصویریں بنائی ہوئی. تو لوگ وہاں بھی یہ کرتے ہیں, گروپ فوٹو بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر, عرفہ میں اپنا ایک الگ فوٹو. یہ چھچورا پن کہاں کے لیے میرے بھائی؟ جب ہاکس میں نہانے کے لیے جایا کرو یا سی وی وغیرہ کے چکر لگو, وہاں یہ چھچوری حرکتیں مسلمان پہ جچتی ہیں. بیت اللہ میں یہ کام نہ کیا, خاص طور پہ عرفہ کا دن, اس میں عبادت میں اپنے آپ کو لگاؤ. واپسی پہ ایک احرام باندھ کے ایک کھچوا لو, شو بھی مارنی ہے نا کہ ہم گئے تھے کیسے لگ رہے تھے. وہ واپسی کے لیے جب شیطان کو کنکریاں مار کے سب فارغ ہو جائیں, سارے کام ہو جائیں, اس کے بعد جب احرام کی پابندیوں سے نکل جائیں, حج ختم ہو جائے تو چلو ٹھیک ہے, ڈیجیٹل تصویر کو بعض علماء جائز کہتے, تو اس حد تک چلو سمجھ میں آتا ہے. لیکن عرفہ کے دن یہ کام نہ کیا کریں, گروپ فوٹو میں لگے ہوئے ہیں. اس وقت اپنے آپ کو عبادت میں کھپانے, اور عبادت سے کیا مراد ہے میری؟ دعا. بس دعا مانگے, اتنی لمبی دعا مانگے کہ زندگی میں اتنی لمبی کبھی دعا اس نے نہ مانگی ہو. گڑ گڑائے, ساری چیزیں اللہ سے منوا لے, سارے کام منوا لے اللہ تعالیٰ سے, انشاءاللہ وہ اس کے آثار اپنی زندگی میں دیکھے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حج مبرور کی جزا اللہ کے ہاں سوائے مغفرت اور جنت کے کچھ بھی نہیں ہے. اور جو حج کرتا ہے صحیح آداب کے ساتھ, فلم یرفث ولم یفسق, دو چیزیں بتائی نبی نے, ایک فسق و فجور سے کام نہ لے, ایک فحش گوئی نہ کرے. فحش باتیں, اپنی بیوی سے بھی شہوت کی باتیں کرنا احرام کے دوران جائز نہیں ہے. بیوی سے بھی بد نظری کرنا, وہاں جا کے لڑکیوں کو دیکھنا, عورتوں کو دیکھنا, بہت سخت پابندی ہے. اللہ کا گھر ہے, اس کے آداب بھی اتنے ہی سخت ہیں. اور ایک بات اللہ نے قرآن میں اور بتائی, فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج, فرمایا رفث بھی نہیں, بے حیائی بھی نہیں, فسق و فجور کی کوئی گناہ کا کام بھی نہیں, اور جدال بھی نہیں, جھگڑا بھی نہیں ہے. حج میں جھگڑنا نہیں ہے, جھگڑنا نہیں. کوئی حاجی کا پاؤں آ گیا آپ کے پاؤں کے اوپر, تیز بات میں جواب نہیں دینا, صبر کرنا ہے, صبر. ٹریول ایجنسیاں حاجی کے صبر کا بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں, پھر میں یہ کسی وقت بتاؤں گا. تو آپ نے ٹریول ایجنسیوں کی جو بد اخلاقیاں ہیں اس پہ صبر بھی کرنا ہے, اور پھر آگے ان کو منہ توڑ جواب بھی دینا ہے, کیونکہ جواب نہیں دیں گے تو اگلے سال وہ حاجیوں کے ساتھ اس سے زیادہ برا سلوک کریں گے. جب وہ برا سلوک کرتے ہیں تو حاجی کو جب غصہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں حج میں کیا ہے, لڑنا نہیں ہے, جھگڑنا نہیں. اپنے بارے میں احکام الگ ہیں ان کے, اپنے بارے میں تو یہ بھی سوچنا چاہیے نا کہ حاجی کو پریشان کرنا بھی نہیں ہے شریعت میں. جو حاجی سے معاہدے کیے تھے آپ نے, کس ہوٹل میں رہائش ہوگی, کیا کھانا ہوگا, وہ معاہدے پورے کرنا واجب ہے, وہ تو پورا کرتے نہیں. جب آپ کو پریشان کرتے ہیں, آپ جب ٹریول ایجنسی والے سے لڑتے ہیں, حج ایجنسی والے سے کہ بھئی یہ تو کیوں, تو فوراً کہتے ہیں قرآن کی آیت اس نے یاد کی بھی ہوتی ہے, ولا جدال فی الحج, میں لڑنا جھگڑنا نہیں ہے. تو آپ وہ آیت سن کے چپ ہو جائے, بولے واقعی نہیں لڑنا, تو اللہ نے حج کے بعد لڑنے کی اجازت دی ہے. اس کا موبائل نمبر, اس کا وہ سب چیزیں آپ کے پاس ہوں گی. یہ میں آپ سے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں, ان کو بعد میں چھوڑا نہ کریں یہ لوگ. جب حج مکمل ہو جائے تو یہاں آ کے اس کو پکڑے, اس کی کٹ لگائیں اچھے طریقے سے, تاکہ وہ آگے حاجیوں کے ساتھ پھر وہ آیت نہیں پڑے گا کہ حج میں لڑنا نہیں. بولے اب حج ختم ہو گیا ہے, اب کیا ہو گیا ہے, حج ختم ہو. لوگ کیا کرتے, اتنی ٹینشن میں 40 دن رکھا ان کو, لوگ بیچارے حج کی وجہ سے صبر کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے, شریعت کا حکم ہے. واپسی پہ آگے لوگ کہتے ہیں چھوڑو اب تو ہو گیا, بس چھوڑو, کیا کرنا, چھوڑے نہیں. آپ اگلے حاجیوں کے لیے پہلے سے زمین ہموار کریں اور اس کی جا کے ٹھکائی لگائیں, اور یہ میرا کلپ سنا بھی دیا کریں, ایک بنا لے, اور یہ جتنے بھی ٹریول ایجنسی والے ہیں نا ان کو سنا بھی دیں, تو آگے سے انشاءاللہ یہ ڈر کے رہیں گے. تو بھائی حج میں لڑائی جھگڑائی نہیں ہے, حج میں دعا زیادہ مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے. بہت سے لوگ ماشاءاللہ یہاں سے بھی حج کے لیے جا رہے ہیں, اور بہت سے لوگوں کے فون آتے رہتے ہیں کہ حج پہ کوئی بیان ہونا چاہیے. بیانات پہلے بھی بہت زیادہ میرے حج پہ ہو چکے ہیں, آج بھی میں نے ارادہ کیا تھوڑا سا بیان کروں. بس اس کا خلاصہ یہی ہے کہ حج دیوانگی کا نام ہے, وہاں جا کے اللہ سے اللہ کی محبت کا اظہار بھی کرنا ہے, اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگنی بھی ہے. وہاں جا پہ ایک شاپنگ بھی کر سکتے ہیں آپ, حلال ہے آپ کے لیے, مگر شاپنگ کے لیے جا نہیں رہے. لوگ بیت اللہ کی عبادت چھوڑ کے, ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے 6-6 7-7 گھنٹے بیت اللہ کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے تھے, کوئی عبادت نہیں, بس بیٹھ گئے. بھئی اللہ کا گھر ہے, یہاں کے بیٹھ جاؤ. ماں باپ جب بوڑھے ہوتے ہیں ان کو خوشی ہوتی ہے ہمارا بچہ رہنے کے لیے ہمارے پاس آ جائے, کوئی بھی خدمت نہ کرے, بس جی بیٹی آئی ہوئی ہے رہنے کے لیے, بیٹا آیا ہوا ہے رہنے کے لیے, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس طرح اللہ کو بھی خوشی ہوتی ہے, میرا بندہ یہاں رہنے کے لیے آیا, بیت اللہ کے سامنے تکیہ لگا کے لیٹ بھی جائیں آپ تو بھی ثواب ہے, اگرچہ وہاں شرطیں لیٹنے نہیں دیں گے آپ کو, لیکن
مقصد یہ کہ جیسے چاہے آپ بیٹھ جائیں، بیت اللہ کو دیکھنا، وہاں جا کے بیٹھے رہنا، یہ بھی عبادت ہے. شاپنگ سینٹروں میں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں، اپنی بیویوں سے کہیں یہاں چیزیں سستی ملتی ہیں، یہیں کا مال سارا وہاں جاتا ہے، یہیں سے وہاں جاتا ہے، وہاں سے خرید کے جائے نمازیں یہاں سے جا رہی ہیں، وہاں سے خرید کے آج ہی لے آتا ہے. یہ بھی جائے نماز مجھے تو لگ رہا ہے کھجوریں بھی لیاری سے جا رہی ہے، تو کھجور دیکھ لیا کریں یہ مدینہ کی ہے بھی یا نہیں ہے، یہیں سے کھجور جا کے یہیں سے گھما کے لے آتے ہیں جی، وہاں کی کھجور ہے. تو وہاں عبادت میں زیادہ وقت انسان کو خرچ کرنا چاہیے، اور گناہوں سے توبہ، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے انسان توبہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور جن لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہے ان کے لیے حج کو آسان بھی فرمائے، اور حج کو تمام آداب کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ سب چیزیں تو اللہ نے کیا فرمایا، الا تنصروہ. اسی طرح یاد رکھو اللہ کی مدد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ علماء کے بیانات کو پروموٹ کرنا، سوشل میڈیا کے ذریعے کام کرنا، یہ بھی کیونکہ یہ بہت بڑا طاقتور ذریعہ ہے، آج بہت طاقتور ذریعہ ہے سوشل میڈیا. آپ لاکھوں تک اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، تو اس کے ذریعے بھی ہے. پھر درس قرآن کی محفلیں منعقد کروانا، یہ تمام چیزیں جس چیز کا بھی انسانیت کو فائدہ ہو اور اس میں مذہب پروموٹ ہوتا ہو، یہ تمام چیزوں کو اللہ کیا کہتا ہے، میری مدد. یہ کس کی مدد کر رہے ہو؟ کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اپنے دین سے. تو اللہ نے فرمایا اگر تم مدد نہیں کرو گے تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تھی جب ان کو مکہ والوں نے نکال دی، کوئی پرسان حال نہیں تھا. کیسی مدد کی؟ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا. اس سے بڑی فضیلت کسی صحابی کی نہیں ہو سکتی. کیسی محبت سے، اور گویا اس میں ایک تانے کا عنصر بھی ہے کہ تم اگر مدد نہیں کرتے تو محمد کے ساتھی نے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مدد کی ہے اور اللہ نے ان کے ذریعے سے کروائی ہے. تو گویا اس سے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر یہ ساتھ ساتھ ہیں. پوری امت کو اللہ ان کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر رہا ہے، اور مقابلے میں حضرت ابو بکر کو نہیں ذکر کیا اللہ نے. بہت مشکل ہے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تمام صحابہ سے اور تمام مسلمانوں سے کہ تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے اس وقت مدد کی تھی جب وہ دو تھے، محمد ان دو میں کے ایک تھے. تو گویا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو ایک طرف اور باقی پوری امت کو اس کے مقابلے میں ذکر کیا کہ باقی پوری امت اگر ان کی مدد کرے نہ کرے، اللہ نے تو ان دونوں کی مدد کر لی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے یہ حضرت ابو بکر کی. اور علماء کہتے ہیں کہ اس آیت میں حضرت ابو بکر کا صحابی ہونا، ساتھی ہونا یہ منصوص ہے، کیونکہ اللہ نے حضرت ابو بکر کو نبی کا ساتھی کہا ہے. ساتھی ہر ساتھ رہنے والے کو نہیں کہتے، ساتھی اس ساتھ رہنے والے کو کہتے ہیں جو آپ کا دوست ہو. منافق کو کبھی ساتھی کہیں گے؟ بولو بھائی. تو ساتھ رہنے والا جو دوست ہوتا ہے اس کو کیا کہا؟ کیونکہ بعض دفعہ دشمن بھی ساتھ میں آ جاتا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی اللہ اس آیت میں گواہی دے رہے ہیں. حضرت ابو بکر کو اگر کوئی مومن نہ مانے، معاذ اللہ منافق مانے، تو وہ اس آیت کا واضح لفظوں میں انکار کر رہا ہے. اذ یقول لصاحب، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا اگر محمد کی مدد چھوڑ دے گی صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر کے ذریعے اللہ کس کی مدد کرے گا؟ نبی کی مدد کرے گا اللہ، جیسے اللہ نے کی ہے. جو دو میں کے ایک تھے، وہ ایک دوسرا تھا اور ایک کون تھے؟ یہ نبی تھے. اذ یقول لصاحبہ، دونوں پریشان تھے. حضرت ابو بکر زیادہ پریشان تھے نبی کی وجہ سے. نبی ابو بکر کو کیا دے رہے تھے؟ تسلی. عجیب بات ہے، جو جس کی مدد کے لیے آتا ہے تو مدد کرنے والا تسلی دیتا ہے نا. یہاں تسلی کون دے رہا ہے؟ نبی. یہ نبی کی محبت کی علامت ہے. اور ابو بکر کو غم اپنا نہیں ہو رہا تھا. کس کا غم ہو رہا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ واقعہ تو پتہ ہی ہوگا نا، وہ بھائی جو غار میں ٹھہرے تھے، مشرکین نے آگے گھیر لیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کبوتر کو کہ اس نے فوراً جالا بنا دیا. اور تو وہ کہنے لگے اس کے اندر تو کوئی جا نہیں سکتا، یہ تو بہت پرانا جالا لگا ہوا ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بچایا. تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا کہ اللہ نے ابو بکر کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کروائی ہے. تم اگر نہیں کرو گے تو اللہ نے جب اس وقت کروائی ہے تو اللہ اور دوبارہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا. وہ الگ بات ہے کہ پھر امت مدد کرتی رہی ہے اور اللہ کو دوبارہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر اگر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے کے
مجھے صرف وہ والی رات دے دیں جب پوری قوم ایک طرف اور ابو بکر غار میں نبی کے ساتھ پوری زندگی کی نیکیاں لے کے صرف وہ ایک رات مجھے دے دیں تو میں اس سودے کے لیے تیار ہوں. کتنی حضرت عمر کی نیکیاں تھیں, فرمایا ساری لے لو, وہ ایک رات دے دو, کیونکہ اس رات کا جو اللہ نے بڑی شان سے قرآن میں ذکر کیا, ایسا تذکرہ اللہ نے کسی اور رات کا نہیں کیا, ایسی شان سے اللہ نے ذکر کیا. اس وقت کو یاد کرو جب یہ دو میں سے, دیکھو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے, اللہ تعالیٰ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کے ساتھ تھے, نا ثانی اثنین, دو میں سے ایک, یہ گویا رتبہ بیان کرنے کے لیے کہ دونوں کیا ہیں, بالکل قریب قریب ساتھی ہیں, قریب قریب. تو اللہ ان دونوں میں سے دونوں کو ہر ایک کا دوسرا کہہ رہا ہے. یہ بھی بلاغت ہے قرآن مجید کی. تو اسی وجہ سے علماء امت کا اجماع ہے کہ تمام پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا مقام کس کا ہے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اسلام کو سب سے زیادہ سپورٹ کس نے کیا, حضرت ابو بکر نے. سب سے زیادہ, سب سے پہلے تصدیق کون کرتا تھا, ابو بکر. سب سے پہلے جب نکال دیا تو غار میں کس نے ساتھ دیا, ابو بکر نے, ہر چیز میں. آپ کے بعض اہل بیت اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, بعد میں لے آئے ایمان, یقیناً اچھی بات ہے. بعض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی, یہ فضیلت ہے کہ وہ جلدی ایمان لے کر آئے. لیکن سب سے زیادہ جو نبی نے دوستی لگائی ہے, دوست ہونے کے اعتبار سے, اس اعتبار سے کہ یہ میرے ساتھی ہیں, اس مشن میں میرا ساتھ دے رہے ہیں. ایک دوستی تو ویسے ہی ہوتی ہے نا, ایک دوستی مشن والی دوستی. دیکھو آپ کوئی کاروبار شروع کرتے ہو تو کاروبار کو پروموٹ کرنے کے لیے جس سے سب سے زیادہ ہیلپ لیتے ہو تو اس بزنس میں وہ آپ کا سب سے بڑا یار ہوتا ہے. تو رسالت کا کام کرنے میں جس نے سب سے زیادہ نبی کی ہیلپ کی وہ کون تھے, ابو بکر. اور اس میں کوئی آپ کا ثانی نہیں بن سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, مشرک وہ ابو جہل تھا یا پتہ نہیں ابو لہب تھا, تو وہ آیا نبی کے پاس, حضرت ابو بکر کے پاس, کہنے لگا کہ پتہ ہے تمہارے ساتھی نے کیا دعویٰ کیا ہے کہ وہ آسمانوں پہ گئے ہیں اور اس طرح سے جو ہے نا سیر کر کے آئے ہیں آسمانوں کی, اور رات کے تھوڑے سے حصے میں. اس کا خیال تھا اب تو ابو بکر بھی کہیں گے یار یہ تو کچھ غلط ہو گیا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا واقعی انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں. وہ تو مذاق اڑا رہا تھا نا. انہوں نے کہا پھر سچ کا ہے, پھر کیا ہے, سچ کا ہے. ایسے موقع پہ ایسا ساتھ دینا. صلح حدیبیہ میں کیا ہوا ہے, دب کے شرائط قبول کی گئی ہیں نا, یعنی بظاہر دب کے ساری شرطیں مانی گئی ہیں کس کی. اب ایک طرف 1400 صحابہ بیعت ہو رہے ہیں نبی کے ہاتھ پہ کہ ہم موت تک لڑیں گے. منظر بالکل یہ ہے کہ لڑائی والا, جوش میں آ گئے, لیکن جو شرائط طے کی وہ ساری کس کی مانی جا رہی ہیں. تو سب ایک طرف ہو گئے. سب کے دل میں ایک وسوسے آنے لگے کہ بھائی ہم تو دین برحق پر ہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی شرطیں, یہ تو ہماری ذلت ہے. حضرت عمر بھی جوش میں آئے اور صحابہ بھی. لیکن جب ابو بکر سے پوچھا گیا انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول نے جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. تو ہر موقع پہ کس نے ساتھ دیا, سب سے زیادہ. ساتھ تو سب نے دیا لیکن سب سے زیادہ کس نے, ابو بکر نے. تو ٹھیک ہے حضرت علی یقیناً ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں, نبی نے اپنی بیٹی دی, مگر یہ جزوی فضیلت ہے کہ نبی کی رشتہ داری ہو جانا, نبی کا نواسا ہونا, نبی کی اولاد میں ہونا, یہ جزوی فضیلت ہے. کلی فضیلت کیا ہے کہ نبی کے مشن میں نبی کا ساتھ سب سے زیادہ کس نے دیا. تو یہ فضیلت کس کے حصے میں آئی ہے, ابو بکر کے, زندگی میں بھی اور دنیا سے جانے کے بعد بھی. دنیا سے جاتے وقت بھی آپ نے نامزد کس کو کیا کہ ابھی دین کمزور ہے, اس کو طاقت کس کے ذریعے ہوگی, ابو بکر کے ذریعے. اور آپ نے فرمایا کہ لوگ ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول, لوگ کہیں گے کہ نبی کا جانشین کون ہے نبی کے مشن میں, سب یہ ایک بیک زبان ہو کر کہیں گے ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی سنبھالا کس نے دیا, نبی کے مشن کو کس نے. ہمارے نبی کی جو موت تھی وہ اتنا بڑا غم تھا صحابہ کے لیے کہ بہت سے لوگ حواس باختہ ہو گئے تھے. حالانکہ ایسے موقع پہ جذبات نقصان پہنچا دیتے ہیں, موقع مل جاتا ہے. صحابہ مان نہیں رہے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے. حضرت عمر کتنے مضبوط تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے من کانا, وہ کیا الفاظ ہیں کہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے, اضرب عنقہ, اس کی گردن اڑا دوں گا میں. تو ظاہر ہے ایسے موقع پہ تو ایک حقیقت ہے نا, گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس کو تو ماننا چاہیے. تو عجیب حالت ہو گئی صحابہ کرام کی, بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ابو بکر جنہیں محبت سب سے زیادہ ہے تو وہ نبی کے مشن کو فوکس کر رہے ہیں, نبی کی ذات کو فوکس نہیں کر رہے. وہ سب کو جمع کیا انہوں نے, مسجد نبی میں خطبہ دیا,
یا حالانکہ سب سے زیادہ غم کس کو ہو رہا تھا, لیکن جذبات کنٹرول میں کہ نبی کے مشن کو فوکس کرنا ہے. بھائی نبی دنیا سے چلے گئے, یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. یہ بکھر گئے اگر اس طرح کی باتیں شروع کر دیں تو یہ تو نبی کے مشن کو گویا بھول رہے ہیں. نبی کا مشن اللہ کی طرف بلانا تھا, تو کھڑے ہو کر خطبہ دیا, یا ایھا الناس, لوگو, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. دیکھو اگر تم میں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو تحقیق محمد پر موت واقع ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ومن کان منکم یعبد اللہ, اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے, فإنہ حی لا یموت, وہ آج بھی زندہ ہے, اس پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی. تو کیا ایسے موقع پہ ساتھیوں کو سنبھالنا یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا خوش ہوئے ہوں گے جب آپ کو پتا چلا ہوگا میرے دنیا سے جانے کے بعد اس قوم کو سنبھالا کس نے ہے, ابو بکر نے سنبھالا ہے. کتنا خوش ہوں گے آپ. اور مصلی پہ کھڑا کس کو کیا نبی نے, ابو بکر کو. جب آخر میں بیمار ہو گئے تو کس کو مصلی پہ کھڑا کر رہے ہیں, حضرت عائشہ فرما رہی ہیں, یا رسول اللہ میرے والد ابو بکر کمزور دل آدمی ہیں, وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے مصلی پہ کھڑا ہونا برداشت نہیں کر سکتے. وہ تو برداشت ہی نہیں کر پائیں گے کہ یہ مصلی کس کا تھا, نبی کا. کسی اور کو کہہ دیں, عمر کو کہہ دیں وہ مضبوط دل ہے, فلاں کو کہہ دیں, فلاں کو کہہ دیں. نبی نے اپنے داماد کو بھی نہیں کہا ایسے موقع پہ. یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے, مگر نبی کیا کہہ رہے ہیں, انکن لانتن صواحب یوسف, تم اسی طرح ہو جیسے یوسف علیہ السلام کو عورتیں ورغلا رہی تھیں, بحث کر رہی تھیں. تم بھی میرے ساتھ کیا کر رہی ہو, یعنی تنگ نہیں کرو مجھے, اس میں بیمار ہوں, میں پہلے ہی پریشان ہوں, اور تم مجھے تنگ کر کر کے بار بار کہہ رہی ہو کہ ابو بکر نہیں کوئی اور. جب یہ ڈانٹ پلائی ہے نا نبی نے, پھر انہوں نے کہا نہیں بھائی کون کھڑا ہوگا مصلی پہ. یہ جو حساسیت تھی نبی کی کہ اپنی بیماری میں اپنے مصلی پہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو برداشت نہیں کر رہے. یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ میں جو مشن لے کے دنیا میں آیا ہوں اور اللہ نے پیغمبروں کو جس مشن کے لیے بھیجا تھا, میرے بعد وہ مشن کس کے پاس آ رہا ہے, ابو بکر کے ہاتھ میں آئے گا. مصلی, کیونکہ نبی کے لیے سب سے قیمتی جگہ نبی کا مصلی, تو اس مصلی پہ کون کھڑا ہوگا, ابو بکر. اور ابو بکر کے علاوہ کوئی عذر میں کسی کا بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حضرت علی کو بہت بڑی فضیلت, داماد رسول ہیں, مگر یہ جزوی فضیلت ہے. جیسے موسیٰ کو علیہ السلام کلیم اللہ تھے, بہت بڑی فضیلت ہے, جزوی ہے. رسالت جو اصل مقصد ہے اس میں نبی کا نائب کون ہے, ابو بکر. رسالت میں نبی کی نیابت کس کے پاس آئی ہے, ابو بکر کے ہاتھ میں آئی ہے. اور ابو بکر کے بعد حضرت عمر, جو خلیفہ کا مطلب کیا, نبی کے جانشین. حضرت ابو بکر کے بعد حضرت ابو بکر نے خود کس کو بنایا, عمر کو, کسی اور کو نہیں بنایا. یہ بتا دیا کہ نبی نے مجھ پر اعتماد کیا سب سے زیادہ, تو میں اپنے بعد سب سے زیادہ اعتماد کس پہ کرتا ہوں, عمر پہ. اور پھر ان کے بعد حضرت عثمان کو امت نے منتخب کیا, اور اس وقت کی امت نے جو اس دور کے بلکہ روئے زمین کے اب تک آنے والے انسانوں میں سب سے بہترین لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ کس کی سلیکشن ہوگی, نبی کا مشن کون سنبھالے گا, رسالت کا مشن کون سنبھالے گا, عثمان. اور حضرت عثمان کے بعد حضرت علی. پوری امت کا اتفاق ہے. تو رسالت میں نبی کی نیابت اور خلافت جو اصل فضیلت ہے اس میں سب سے پہلے ابو بکر, پھر عمر, پھر عثمان, پھر علی. تو اسی وجہ سے ہم ان 4 صحابہ کی ترتیب بیان کرتے ہیں کہ نبی کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا, ابو بکر کا, پھر حضرت عمر کا, پھر حضرت عثمان کا, پھر حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین. تو وہ داماد رسول ہونا بہت بڑی فضیلت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, مگر یہ جزوی فضیلت ہے. رسالت والی جو اصل فضیلت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر مقام ملتا ہے, وہ مقام سب سے پہلے کس کو اللہ نے دیا, ابو بکر.